فاضیہ وہ اعتراف میں دیکھتا گاڑی چلا رہا تھا کہ سڑک کے دائیں طرف پڑے بینچ پر اسے فاضیہ کا گمان ہوا تھا۔ وہ گاڑی سے نکل کر فوراً اس طرف بڑھا جو نڈھال بیٹھی تھی۔ فاضیہ میری جان، کیا ہوا؟ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ وہ پریشان ہوتا اس کے قریب بیٹھا، جو اسے سامنے پا کر پھر سے بکھرنے لگی۔ نائل نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کیا ہوا ہے فاضیہ؟ بتاؤ مجھے، ایسے رو کر مجھے پریشان مت کرو۔ وہ اس کے بال سہلاتا پوچھنے لگا، مگر وہ ہچکیاں لیتے سر نفی میں ہلانے لگے۔ میرا دل پھٹا جا رہا ہے نائل، میرا دل۔ وہ بہت زیادہ ہرٹ ہوئی تھی۔ اس کا اعتماد، اپنی ماں پر بھروسہ، اپنی ذات پر فخر اور غرور اور ایک ماں کا مان، سب ایک جھونکے میں ہی ٹوٹ کر چکنا چور ہوئے تھے، جس کی کرچیاں اس کے دل میں تیر کی طرح لگ رہی تھیں۔ نائل اس کے لفظوں سے کچھ نہ کچھ سمجھ چکا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ ہیرا بیگم سے کس وجہ سے ملنے آئی تھی۔ گھر چلو، وہاں جا کر بات کرتے ہیں۔ پاس سے گزرتے لوگوں کی نظریں محسوس کرتا وہ فاضیہ کو اٹھانے لگا، مگر وہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی اس کے بازوؤں میں ہی جھول گئی۔ فاضیہ، فاضیہ، وہ بے قراری سے پکارنے لگا، مگر وہ بے سدھ اس کے بازوؤں میں پڑی ہوش سے بیگانہ تھی۔ نائل جلدی سے اسے گاڑی میں بٹھاتا گاڑی فل اسپیڈ سے چلانے لگا۔ اگلے 20 منٹ میں وہ ہسپتال میں تھا۔ نائل کوریڈور میں ادھر سے ادھر چکر لگاتا مسلسل دعا میں مصروف تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں اس کی دلی کیفیت کا بخوبی اظہار کر رہی تھیں کہ وہ غم کے کس دور سے گزر رہا تھا۔ اس نے گھر میں کسی کو اطلاع نہیں دی تھی، مگر ابراہیم آفندی کی کال پر وہ ان کو اپنی اسپتال میں موجودگی اور فاضیہ کے بارے میں بتا گیا، جو اگلے آدھے گھنٹے میں اس کے پاس تھے۔ ساتھ آغا ہاشم، عامر، راحیلہ بیگم اور ردا بھابی تھے۔ کیا ہوا فاضیہ کو؟ آغا ہاشم کے سوال پر نائل، جو پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل اعصابی جنگ لڑ رہا تھا، فاضیہ کی کنڈیشن کو لے کر وہ غم و شدت سے جیسے خود کو سنبھالے ہوئے تھا، مگر اب اپنوں کو دیکھ کر وہ جیسے ڈھہ گیا۔ آغا جان، وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ بہت پریشان تھی، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، کچھ بھی نہیں۔ آغا ہاشم کے گلے سے لگتا وہ اپنی کیفیت بیان کرتا سب کا دل مٹھی میں لے گیا۔ آغا ہاشم نے اس کے مضبوط وجود کو اپنے بازوؤں میں لے کر جیسے اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ ابراہیم آفندی، جنہوں نے ہمیشہ ہر میدان میں اپنے بیٹے کو باہمت اور مضبوط پایا تھا، مگر اب فاضیہ کو لے کے اس کے کمزور لہجے پر وہ آگے بڑھتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ گئے۔ میرے شیر، حوصلہ کرو، ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ، تم ایسے دل مت چھوڑو۔ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ راحیلہ بیگم نے نائل سے پوچھا، جو آغا ہاشم سے الگ ہوتا ان کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے آنی، اگر اسے 3 گھنٹوں تک ہوش نہ آیا تو وہ کومے میں۔ نائل نے کہتے ہوئے اپنے لب اتنی سختی سے کاٹے تھے کہ ان میں خون کی بوند نکل آئی۔ اس کی آنکھیں اس کے ضبط کی گواہی دے رہی تھیں۔ تم پریشان نہ ہو، اللہ سے دعا کرو بس، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، راحیلہ بیگم نے کہا اور تسبیح لیے بیٹھ گئیں۔ ردا بھابی بھی دعاؤں میں مصروف ہو گئیں، جبکہ ابراہیم آفندی اپنے دوست ڈاکٹر فیض سے ملنے چلے گئے تاکہ وہ اپنی موجودگی میں اچھے سے فاضیہ کا خیال رکھ سکیں۔ ہوا کیا تھا؟ وہ کس طرح اس حالت کو پہنچ گئی؟ آغا ہاشم کے سوال پر وہ لب بھیج گیا۔ مجھے نہیں پتا، وہ اپنی مما سے ملنے گئی تھی، یہ بتانے کہ وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ نائل نے کہتے ہوئے گہری سانس بھری، جیسے اپنے اعصاب کو پرسکون کرنا چاہ رہا ہو، مگر دکھ اور ٹینشن تھی کہ کم ہونے کو نام نہیں لے رہی تھی۔ جسم سے جان کا نکلنا کیا ہوتا ہے، نائل کو اب پتہ چل رہا تھا۔ وہ ICU کے دروازے سے اندر بیڈ پر آنکھیں بند کیے ہوش و حواس سے بیگانہ فاضیہ کو دیکھتا اپنے دل پر تکلیف محسوس کرنے لگا۔ پلیز فاضیہ، مجھے پریشان مت کرو پلیز، تم نہیں جانتی کہ تمہیں یوں دیکھنا میرے لیے قیامت سے کم نہیں۔ میری جان نکل رہی ہے،
پلیز لوٹ آؤ میری زندگی میں واپس، ویسے ہی لگڑتی جھگڑتی آکڑ دکھاتی پلیز۔ وہ اپنا سر دروازے پر ٹکاتا، گہرے اضطراب میں مبتلا تھا۔ عامر اس کی کنڈیشن کو سمجھتا، اس کے قریب آتا، اس کا شانہ تھپ تھپانے لگا۔ مجھے تو اس لڑکے کی سمجھ نہیں آ رہی، اس طرح جوگ لے کر بیٹھ گیا ہے جیسے کوئی سگی بیوی ہو۔ ارے اسے تو طلاق دے کر دفع کرے، ہماری بلا سے جہاں مرضی جائے۔ رخسار بیگم منزا کے ساتھ فون پر اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ ان کو یوں سب کا اسپتال جانا اور فاضیہ کے لیے اس قدر پریشان ہونا ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اوپر سے نائل کی جو حالت بتائی جا رہی تھی وہ ان کو پریشان کرنے کے لیے کافی تھی کہ نائل اتنا سیریس کیوں ہو رہا تھا۔ پر بھابھی آغا جان بتا رہے تھے کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے تو لگتا ہے یہ اس ماں بیٹی کی نئی چال ہے، ضرور نائل کو اپنے ہاتھوں میں کرنے کے لیے مجھے اس مکار لڑکی کا فراڈ سب کے سامنے لانا ہی ہوگا۔ رخسار بیگم نے کہتے ہوئے دو چار الوداعی باتیں کی اور ڈرائیور کے ساتھ اسپتال کے لیے نکل پڑی۔ وہ آج فاضیہ کا ڈرامہ فلوپ کرنا چاہتی تھی۔ جب وہ اسپتال پہنچی تب کوریڈور میں اسے آغا ہاشم، ابراہیم افندی، سلیم افندی، راحلہ بیگم، ریدا اور عامر بیٹھے دکھائی دیے، جبکہ نائل دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ آپ لوگ اس طرح بیٹھے ہیں جیسے اس نے آپ لوگوں کو سر پر اٹھا رکھا تھا۔ ارے 3 گھنٹوں سے آپ لوگوں نے پورے خاندان کو ہلا کر رکھ دیا اپنی چہیتی کے لیے۔ ان کی نفرت سے ڈوبی آواز پر جہاں باقی سب نے تعصب سے دیکھا، وہیں نائل نے سپاٹ نظروں سے دیکھا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ جب کہا تھا کہ اگر آنا ہے تو بیٹے کو حوصلہ دینے کے لیے آنا، ورنہ نہیں۔ ابراہیم افندی نے کھڑے ہوتے کہا۔ کیا حوصلہ دوں بیٹے کو، وہ جو اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے جوگ لیے بیٹھ گیا ہے؟ میں بتا رہی ہوں یہ سب ڈرامہ ہے اس کا صرف۔ ابراہیم رخسار کو گھر چھوڑا۔ آغا ہاشم نے ناگواری سے ابراہیم افندی کو کہا۔ چچا جان آپ مجھے چپ نہیں کروا سکتے، وہ چلاک لڑکی میرے بیٹے کو مجھ سے چھیننے کے لیے چال کھیل رہی ہے۔ اس طرح کی مکار لڑکیوں کے نروس بریک ڈاؤن نہیں ہوتے، یہ تو دوسروں کو ذہنی ٹارچر کرنے کے طریقے سیکھ کر آتی ہیں۔ بہت ہو گیا، اب جاؤ تم رخسار۔ نائل کے بدلتے تاثرات ابراہیم افندی کو بہت کچھ سمجھا چکے تھے۔ انہوں نے رخسار بیگم کو جانے کا اشارہ کیا، مگر وہ ان کو نظر انداز کرتی نائل کے سامنے آ کھڑی ہوئی، جو لب بھینچے ہوئے تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری ماں پاگل ہے جسے سمجھ نہیں آ رہی؟ تم یہ جوگ لے کر بیٹھے ہو، اس سے کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ کہ تمہیں وہ قبول ہے؟ تم اسے بیوی مان چکے ہو، اس کی نفرت، بد زبانی، مکاری، میری بے عزتی، سب کچھ بھول کر اسے اپنانا چاہ رہے ہو۔ بتاؤ کس طرح تم اسے یہ مقام دے سکتے؟ کس طرح؟ وہ دبے دبے غصے سے بول رہی تھی۔ یہ ان باتوں کا ٹائم نہیں ہے رخسار، آغا ہاشم نے جیسے ٹوکا تھا، مگر وہ انسنی کر گئی۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا، وہ لڑکی ڈرامہ کر رہی ہے میرے بیٹے کو الو بنانے کے لیے، جو بن بھی رہا ہے۔ مما پلیز، میرا اس وقت بحث کا موڈ نہیں ہے، آپ گھر جائیں۔ نائل نے بہت تحمل سے ان کی باتوں کو حلق سے اتارا تھا۔ مجھے بھی بحث نہیں کرنی تمہارے ساتھ نائل، بس یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ مجھے وہ لڑکی کسی صورت اس گھر میں تمہاری زندگی میں گوارا نہیں ہے، اس لیے اس طرح کی کوشش بھی مت کرنا۔ وہ بیوی ہے میری مما، میں اسے ساری زندگی کے لیے بیوی مان چکا ہوں، اس لیے یہ بات میں آپ کی کیا اپنے باپ کی بھی نہیں مان سکتا۔ نائل کا لہجہ اگرچہ مدھم تھا مگر مضبوط اور سرد تھا۔ رخسار بیگم جیسے آپے سے باہر ہونے لگے۔ دیکھا آپ نے چچا جان، ابراہیم آپ نے بھی سن لیا، یہ اس ناگن کی مکار بیٹی کو اپنی بیوی مان چکا ہے۔ یہ اس بد کردار ماں کی بدکار بیٹی کو ہمارے سروں پر بٹھانا چاہتا ہے، جس نے ہمارے خاندان پر کالک ملی تھی۔ میں جانتی تھی ایک دن یہی ہوگا، وہ لڑکی اس گھر میں آئی اسی مقصد سے تھی، اور اب یہ جو ناٹک کر کے اندر لیتی ہے تو وہ بھی آپ سب کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ ایک چال ہے ماں بیٹی کی۔ ارے میں آپا چلیں گھر۔
ابراہیم افندی کے اشارے پر رائلہ بیگم ان کے پاس آئی۔ یہ ہسپتال ہے رخسار، باقی باتیں گھر آ کر، دعا کرو بچی ٹھیک ہو جائے۔ سلیم افندی پہلی بار بولے تھے۔ بھائی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہیں، ابھی بھی آپ کو اس لڑکی کے فراڈ کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے؟ میں تو دعا کروں گی کہ اس کا سچ میں ہی نروس بریک ڈاؤن ہو جائے اور جان چھوڑ دے ہم سب کی۔ مما پلیز چپ ہو جائیں۔ نائل کو ان کے بولنے پر تکلیف ہوئی تھی۔ کیسے چپ ہو جاؤں میں؟ مجھے جتنا دکھ اس کی ماں نے اور اب یہ دے رہی ہے کیسے برداشت کروں میں؟ یہ تو مر ہی جائے تو۔ مما اب کی بار نائل بولا نہیں، دھاڑا تھا، سخت لہجہ، ضبط سے سرخ آنکھیں، سختی سے بھینچے ہوئے لب۔ رخسار بیگم اس کے خوشمگی انداز پر ایک پل کو فریز ہوئی تھی۔ آپ اس طرح کے الفاظ اپنے منہ سے نکالنے سے پہلے یاد رکھیے گا کہ میری سانسیں اب اس کے ساتھ جڑی ہیں۔ اگر اسے کچھ ہوا تو زندہ میں بھی نہیں رہوں گا۔ نائل کے شدید رد عمل پر وہ ساکت ہوئی۔ آپ کو فاضیہ سے نفرت ہے سر آنکھوں پر، آپ کو وہ اپنے گھر قبول نہیں، یہ بھی منظور، مگر آپ اسے میری زندگی سے نکالنے کی بات کریں گی تو میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا ہمیشہ کے لیے۔ نائل برف لہجے میں کہتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ میں نے کہا تھا رخسار کہ کچھ بھی کہنے سے پہلے اپنے بیٹے کی حالت دیکھ لینا۔ یہ اب تم پر منحصر ہے کہ تم اپنے بیٹے کے لیے بڑا دل کر کے اس پہ احسان چڑھا کر اسے اپنے قریب کرتی ہو، یا اپنی انا اور نفرت میں اپنے بیٹے کو ساری زندگی کے لیے خود سے دور۔ ابراہیم افندی اس پاٹ انداز میں ان کو کچھ باور کرواتے نائل کے پیچھے چل دیے۔ فاضیہ کو ہوش آ گیا تھا۔ اس خبر نے سب کو جہاں خوشی سے نوازا تھا اور پرسکون کیا تھا، وہیں نائل خوشی سے لبریز ہوتا رب کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ پچھلے 3 گھنٹوں کی ٹینشن اور پریشانی نے جہاں اس کے چہرے کی رونق چھین لی تھی، اس روح افزا خبر نے جیسے اس کے پورے وجود میں ایک جینے کی ترنگ سی ڈال دی۔ وہ مسکراتا ہوا پرائیویٹ روم میں آیا جہاں فاضیہ کو شفٹ کیا گیا تھا۔ سب فاضیہ کے ارد گرد جمع تھے اور اس کا حال احوال پوچھ رہے تھے۔ نائل جان بوجھ کر سب سے پہلے اسے ملنے نہیں آیا تھا، کیونکہ وہ اپنے دل اور جذبات کو پرسکون کرنا چاہتا تھا، تو یقیناً فاضیہ کو سامنے پا کر بے اختیار ہونے تھے۔ آ جاؤ نائل۔ آغا ہاشم کے بلانے پر فاضیہ نے دیکھا جو 3-4 گھنٹوں میں ہی بیمار لگنے لگا تھا۔ سرخ آنکھیں، بکھرے بال، شکن زدہ شرٹ، فاضیہ کی آنکھیں جلملا سی گئیں۔ وہ خود کو اس کی محبت کے سامنے بہت چھوٹا تصور کرنے لگی۔ سب دونوں کو ٹائم دینے کے خیال سے باہر چلے گئے تو نائل اس کے پاس آ کر ٹک گیا۔ کیسی ہو؟ نائل نے جھکتے ہوئے اس کی پیشانی پر لب رکھے تھے۔ فاضیہ نے آسودگی سے مسکرا کر دیکھا، جس کی آنکھیں بہت کچھ بیان کر رہی تھی۔ میں نے بہت پریشان کیا تمہیں، وہ اس کے بکھرے بالوں کو ہاتھ سے سنوارتی کہنے لگی۔ نائل نے سر نفی میں ہلایا۔ تم نے جان نکال دی تھی فاضیہ، پلیز اب کبھی مجھے اس طرح کی اذیت میں مبتلا مت کرنا، مجھ سے سب برداشت نہیں ہوگا۔ وہ جذبات سے بھرپور لہجے میں بولتا اس کی آنکھیں نم کر گیا۔ وہ دھیرے سے اٹھ کر بیٹھتی اسے اپنے ساتھ لگا گئی، جو خود بھی اس کا سہارا چاہتا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اتنی کہ تمہارے بغیر ایک پل بھی گزارنے کا سوچوں تو موت نظر آتی ہے۔ پلیز فاضیہ، میرے لیے اب کبھی کوئی پریشانی، کوئی دکھ اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دینا پلیز۔ ایک پیار بھری منت اور التجا تھی۔ اس التجا کے پیچھے جو کہانی چھپی تھی وہ دونوں جانتے تھے، اس لیے فاضیہ اپنی آنکھوں میں آئے آنسوؤں پر پل باندھتی سر ہلا گئی۔ پوچھو گے نہیں کیا ہوا تھا؟ فاضیہ کے کہنے پر نائل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں ابھی بھی ایک درد ہلکولے لے رہا تھا۔ جانتا ہوں سب، تمہارا موبائل میرے پاس ہے، تمہاری مما کی کال آئی تھی، بہت کچھ بولتی چلی گئی، مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ ہولے سے مسکرایا۔ فاضیہ نے گہری نگاہوں سے اس کے تاثرات کا جائزہ لیا۔
جیسے کچھ تلاشنا چاہ رہی ہو۔ فاضیہ، نائل نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ جی؟ تمہاری مما نے کیا کیا؟ تم جس وجہ سے مجھ سے شادی کرنے پر مجبور ہوئی؟ میری مما نے تم سے نفرت کی۔ اب تمہاری مما کا سچ۔ ان سب باتوں کو ایک طرف ڈال کر آگ لگا دو۔ مجھے اب کوئی بات نہیں دہرانی ہے۔ کسی قسم کی معافی یا صفائی کی طلب نہیں ہے۔ کون کہاں سچا کہاں جھوٹا تھا، یہ سب بھی جاننے کی خواہش نہیں رہی۔ تمہیں بھی اب اس بات پر دکھی ہونے یا شرمندگی محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے تم اب بھی وہی فاضیہ بن کر مجھ سے بات کرو گی، جو اکڑ دکھاتی ہوئی اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی ہے، جو نائل آفندی پر حکومت کرنا جانتی ہے، جو مجھے پیار سے جیت چکی ہے۔ اس لیے مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اب کسی سے کیا، مجھ سے بھی اس چیز کا ذکر نہیں کرو گی۔ نائل نے اس کے آگے اپنے ہاتھ پھیلائے۔ فاضیہ مسکراتی ہوئی اس کے سینے سے لگ گئی۔ نائل نے جیسے اسے شرمندگی کے بوجھ سے آزاد کیا تھا، اسے سر اٹھا کر جینے کی امید دے دی تھی۔ وہ جو اس بات پر پریشان تھی کہ سب کا سامنا کیسے کرے گی، خاص طور پر اس کی ہستی کا غرور اور مان، کیونکہ جو وہ رخسار بیگم اور راحیلہ بیگم کے ساتھ کرتی آئی تھی، کیا سب سے شرمندہ ہوتی اپنا وہ مقام لے پائے گی؟ مگر نائل نے جیسے اس کی ہر مشکل آسان کر دی۔ وہ حقیقی معنوں میں نائل کے ساتھ پر رب کا شکر بجا لائی۔ مجھے آپ سب سے بات کرنی ہے۔ گھر آنے کے بعد نائل کو رخسار بیگم نظر نہیں آئی تھی۔ وہ آغا ہاشم کے کمرے میں آیا، جہاں ابراہیم آفندی اور رخسار بیگم بھی براجمان تھے۔ وہ آ کر صوفے پر ٹک گیا اور اپنی ماں کو دیکھا، جنہوں نے ناراضگی کے طور پر منہ پھیر لیا۔ سب سے پہلے تو مما سے معذرت، مجھے آپ کے سامنے اپنی آواز اونچی نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ رخسار بیگم کو دیکھتا بولا، جنہوں نے نظر انداز کیا تھا۔ آپ سب کے علم میں لانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ فاضیہ آج اپنی مما سے بات کرنے گئی تھی کہ وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے، جبکہ اس کی مما مسلسل اسے طلاق کے لیے کہہ رہی ہیں۔ اس لیے فاضیہ اس حال تک پہنچی کیونکہ اس کی مما نے اسے دو آپشن دیے تھے، میں یا وہ، اور فاضیہ نے مجھے چنا ہے۔ نائل بات کو گول مول کرتا بتانے لگا۔ وجہ صرف فاضیہ کی عزت نفس کو بحال رکھنا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سب کو پتہ لگے اور پھر فاضیہ خود کو ڈی گریڈ ہوتا محسوس کرے، کیونکہ فاضیہ نے نائل کے لیے اپنی مما کو چھوڑا۔ یہ فاضیہ کی عزت اس کے غرور میں اضافے کا باعث بننا تھا۔ جبکہ فاضیہ کو اپنی ماں کی اصلیت پتہ چلی، یہ اس کے لیے شرمندگی تھی۔ وہ کسی سے نظریں اٹھا کر بات کرنے کے قابل بھی نہیں رہنا تھی۔ اس لیے وہ یہ بات کبھی بھی اپنی فیملی سے ڈسکس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے جب وہ اپنی مما کی ناراضگی کے باوجود میرے ساتھ رہنے پر آمادہ ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ اسے اس کی مما کی حقیقت بتائی جائے۔ کیونکہ اتنی ٹینشن وہ برداشت نہیں کر سکی، تو اپنی مما کی اصلیت جان کر بھی وہ دوبارہ اس کنڈیشن میں جا سکتی ہے، جو میں ہرگز نہیں چاہتا۔ نائل نے ایک پل رک کر ماں کی طرف دیکھا، جن کے چہرے پر ناگواری صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ میرے لیے اپنی مما کو ناراض کر کے آپ سب کے ساتھ اس گھر میں رہنے کو آمادہ ہو گئی ہے، تو کیا مما آپ میرے لیے تھوڑا سا اپنا دل بڑا کر کے اسے میری زندگی میں برداشت کر سکتی ہیں؟ وہ براہ راست رخسار بیگم سے مخاطب ہوا، جنہوں نے خاموش نظروں سے دیکھا۔ وہ اٹھ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا، جس سے وہ جز بز ہوئیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ فاضیہ کی ماں سے بہت نفرت کرتی ہیں، جنہوں نے آج سے 25 سال پہلے اپنی چالاکی اور مکاری سے آپ کو بہت اذیت دی۔ اس وجہ سے آپ کو فاضیہ بھی پسند نہیں تھی۔ آپ نے ان 3 ماہ میں جتنی اس سے نفرت کی، اسے بے عزت کیا، شاید فاضیہ نے بھی اتنا ہی آگے سے آپ کو جواب دیا، آپ کو تنگ کیا، جس کے بدلے میں نے بھی اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا۔ مگر اب میں یہ سب ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جاری ہے،
بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ اگلا پارٹ لاسٹ پارٹ ہوگا، اس ناول کی آخری ایپیسوڈ ہوگی۔